ماں کی بددعا کا حیرت ناک اثر۔ ایک بزرگ نے مکہ معظمہ جانے کا ارادہ کیا۔ ان کی ماں نے اس کے مکہ جانے پر خوش نہ تھی، بہت منت سماجت کے باوجود ان کو راضی نہ کر سکی اور وہ مکہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ ادھر ان کی ماں نے بارگاہ الہی میں کلیہ وزاری کے ساتھ بددعا کی، پروردگار میرے بیٹے نے مجھے جدائی کی آگ میں جلایا ہے تو اس پر کوئی عذاب نازل فرما دے۔ اللہ اکبر۔ یہ بزرگ رات کے وقت ایک شہر میں پہنچے اور عبادت کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے۔ عجیب اتفاق سے اسی رات ایک چور کسی کے گھر میں داخل ہوا۔ مالک مکان کو جب چور کا علم ہوا تو چور بھاگ پڑا، لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ چور مسجد کے دروازے پر آ کے غائب ہو گیا۔ لوگ یہ سمجھ گئے کہ وہ مسجد میں گیا ہے، اندر چلے گئے، وہاں دیکھا یہی بزرگ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے۔ انہیں پکڑ کر حاکم شہر کے پاس لے گئے۔ حاکم نے اس کے ہاتھ پیر کاٹنے، ان کی آنکھ نکالنے کا حکم دیا۔ لوگوں نے ان کے حکم کے مطابق ہاتھ اور پیر کاٹ دیے، آنکھ نکال دی، شہر میں اعلان کر دیا یہ چور کی سزا ہے۔ تو بزرگ نے کہا لا تقولوا ذلک بل قولوا هذا جزاء من قصد طواف مکہ بلا اذن امہ۔ یہ مت کہو یہ چور کی سزا ہے، بلکہ یہ کہو ماں کی اجازت کے بغیر طواف مکہ کرنے والے کی سزا ہے۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا یہ تو ایک بزرگ ہے، ان کے حال سے واقف ہوئے، تب سبھی لوگ رونے لگے، ان کو عبادت خانے کے پاس لا کر چھوڑ گئے۔ ان کا یہ حال ہے۔ ادھر ان کی ماں اسی عبادت خانے کے اندر یہ دعا کر رہی تھی، یا رب ان ابتلیت ابنی بلا اعد الى حتی اراہ۔ اے پروردگار عالم، تو نے میرے بیٹے کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے تو اسے میرے پاس لوٹا دے تاکہ میں اسے دیکھ لوں۔ ماں اندر یہ دعا مانگ رہی ہے اور بیٹا دروازے پہ ندا دے رہا ہے، میں ایک بھوکا مسافر ہوں، مجھے کھانا کھلا دے، میں ایک بھوکا مسافر ہوں، مجھے کھانا کھلا دے۔ نہ بیٹا کو معلوم ہے اپنے ہی دروازے پر صدا دے رہا ہے، نہ ماں کو معلوم ہے بھوکا پیاسا مسافر میرا ہی بیٹا ہے۔ ماں نے کہا دروازے کے پاس آؤ۔ مسافر نے کہا میرے پاس پیر نہیں ہے، میں کیسے آؤں؟ ماں نے کہا ہاتھ بڑھاؤ۔ مسافر نے کہا میرے پاس ہاتھ بھی نہیں ہے، میں کیا بڑھاؤں؟ ماں اب تک نہیں پہچان سکی۔ اس نے کہا اگر سامنے آ کر تجھے کھانا کھلاؤں گی تو میری اور تیرے درمیان حرمت قائم ہو جائے گی۔ فقیر بولا آپ اس کا بھی اندیشہ نہ کریں، میں آنکھ سے محروم ہوں۔ ماں ایک روٹی اور کٹوری میں ٹھنڈا پانی لے کر آئی، اسے کھلایا پلایا مگر پہچان نہ سکی، مگر مسافر پہچان لیا۔ ماں کے قدموں پہ چہرہ رکھ دیتا ہے، عرض کرتا ہے انا ابنک العاصی، اے مہربان میں تیرا نافرمان بیٹا ہوں۔ اماں بھی پہچان گئی، بیٹی کی یہ روح فرسا اذیت دے کر ماں کا سینہ ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا اور بلک اٹھی۔ زبان کی راہ سے یہ صدا بلند ہوئی، یا پروردگار عالم، جب حال اتنا برا ہو گیا ہے
تو میری اور میرے فرزند کی روح کو قبض کر لے تاکہ لوگوں کے سامنے ہم رسوا اور شرمندہ نہ ہو۔ ابھی یہ دعا پوری بھی نہ ہو پائی تھی کہ ماں اور بیٹے دونوں فوت ہو گئے۔ یہاں بھی غور کرنے کا مقام ہے۔ شاید بزرگ گھر سے جاتے وقت چپکے سے نکل گئے تھے، اس لیے ان کے دامن نقوس پر چور کا بدنما داغ لگا۔ کوئی بھی سفر اور راہ چلنے کے لیے پیر کی ضرورت ہے، راستہ کو دیکھنے کے لیے آنکھ کی حاجت پیش آتی ہے، ناشتہ راہ کے لیے ہاتھوں کو کام کرنا پڑتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے، بیٹے نے ماں کا دل دکھا کر جو سفر کیا تھا اس میں آنکھیں بھی تعاون کر رہی تھی، ہاتھوں نے بھی اس کو مدد پہنچائی تھی، پیر تو پورے طور پر اس میں شریک تھا، لہٰذا پیر بھی کاٹے گئے، ہاتھ بھی کاٹا گیا، آنکھ بھی نکال کر باہر پھینک دی گئی۔ اسے 10 عبرت دیا کہ دیکھ لو، جن اعضاء کی رفاعت میں تو نے ماں کی جدائی کو آگ میں جلایا تھا، آج انہی اعضاء کی جدائیگی کی آگ نے تجھے جلا دیا ہے، آج انہی اعضاء کی جدائیگی کی آگ نے تجھے جلا دیا ہے۔ تو نے ماں کو اپنا منہ دیکھنے سے محروم کیا تھا، آج تو خود ماں کی زیارت سے محروم ہے۔ ماں کی خوشنودی کی برکتوں سے بیٹے نے ماں کے قدموں کو چوم کر ان کے جلتے ہوئے دل کو ٹھنڈا کیا تو رحمت پروردگار نے اس کے دل سوختہ کو نسیم جنت کی پرکیف جھونکے سے ٹھنڈا کی۔ ارشاد رسالت کے مطابق ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ بیٹے نے ماں کے قدموں کو چوم کر اپنے کو جنت ابدی کا حقدار بنا لیا تو اسے قدرت نے فوراً اپنے جوان اقدس میں بلا کر بیشتے بری کی شمیم دل ناوے سے نواز دیا کہ تمہیں ماں کا دل توڑنے کی سزا فوراً ملی ہے تو اسے دل جوڑنے کی جزا بھی فوراً لے لو۔ سزا بھی کچھ دیر تکلیف اٹھائی ہے تو جزا میں بے شمار ابدی راحتوں سے سرفراز ہو جاؤ۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔